سیشن یہ میرے بھائیوں میرا پہلا ریسرچ پیپر ہے جس کی پروف ریڈنگ اس وقت شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام نے کی تھی المتوفى 1435 ہجری. اس کے بعد یہ بار بار چھپتا ہے، ہر دفعہ ہم پھر اس میں اس کی لیٹسٹ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ ناسخ و منسوخ والا چکر نہ رہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ ریسرچ پیپر نمبر ہے 5A، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ بالکل بنیادی اہل سنت کا مقدمہ 4 پیجز میں نے بیان کیا ہے، اور اس میں اہل سنت کا کیا مقدمہ ہے اس حوالے سے، اور رافضیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، ناسبیت کے خلاف. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com سے اس کا مفت PDF ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہم بانٹتے بھی ہیں اس کی ہارڈ کاپیز. یہ کلرڈ ہے، یعنی رائٹنگ جو ہے بلیک میں اور ہر ریفرنس ریڈ قلم میں، تاکہ وہ ریفرنس پہ فوراً نظر پڑ جائے. اس کا پھر میں نے انیکسچر لکھا جسے کہتے ہیں زمیمہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ جی اس میں تو بڑی مختصر بات ہے، ذرا کھول کے بات کو بیان کریں. تو اس کے اینڈ پہ پھر میں نے یہ بات لکھ دی کہ پوری آپ تحقیق اگر جاننا چاہتے ہیں تو ریسرچ پیپر نمبر 5B، جس میں سے میں نے اللہ کا فہم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فہم اور سلف کا فہم بیان کیا یہ شروع میں، بلکہ اس کو آپ اگر ٹارگٹ کر لیں اس پورشن کو، وہ فہم نظر بھی آئے گا جو میں نے پڑھ کے سنایا. تو یہ ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اہل سنت کی کتابوں سے. اور یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی ریفرنس سے لیا ہے، ورنہ اس میں اسناد جو ہیں وہ 150 ہیں، 150 احادیث ہیں. مثلا اس میں نے جو غدیر خم کی حدیث ہے اس کی میں نے 8 اسناد لی ہیں 33 نمبر کے اوپر، لیکن نمبر اس کو صرف 33 ہی دیا ہے. ساری اسناد اس کی جمع کی ہیں ایک نمبر کے تحت 72 کی نسبت بنانے کے لیے. تو اس میں 150 روایتیں ہیں الحمدللہ. اہل سنت کا مقدمہ، کامنٹس کوئی نہیں کیے، احادیث جمع کر دی ہیں. جس کو شوق ہوگا اس کو بات خود بخود الحمدللہ اس حوالے سے سمجھ آ جائے گی. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B 6.5 MB کی فائل آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی کلرڈ ہے، اور جسے شوق ہو تو وہ یہ بھی ہم الحمدللہ تقسیم کرتے ہیں فری پورے ملک کے اندر. اور اس 5B کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا تاکہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ بن جائے. اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کیا. ایک بہت بڑے پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، اگر نام ڈسکلوز کر دیا تو یہ سارے کے سارے مولوی ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. پرسنالٹی بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ جیسا سورۃ المؤمن میں آتا ہے نا کہ وہ فرعون کے دربار میں ایک درباری تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، تو میں ان کو کبھی کبھی چھیڑتا ہوں، میں کہتا ہوں جی آپ جو ہے نا وہ اہل سنت میں ایسے ہی ہیں جو اپنا ایمان چھپاتے ہیں، یعنی وہ کھل کے بات. تو انہوں نے الحمدللہ ترجمہ، وہ عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں. یہ کہہ کے ساروں کو مشکوک بنا دیا، ساروں کو مشکوک بنا دیا، سب علماء ایک دوسرے پہ شک کریں گے یہ کہہ کے، سارے شک کریں، اچھی بات ہے. تو پھر اس کی وجہ سے سارے کہ ہاں میں حسینی ہوں، ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا اردو میں الحمدللہ. تو بہرحال میں نے اس کو ترجمے کو سیدھا کیا. تھوڑی بہت شادی سانوں بھی عربی آتی ہے، قرآن پاک الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، قرآن کی احادیث کی بھی کوئی معاملات کر لیتے ہیں. اب تو معاملہ ہی نہیں، اب تو سافٹ ویئر ہے، آپ اس میں عربی ڈالیں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اب تو مسئلہ ہی کو نہیں. بہرحال یہ انہوں نے کیا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کسی للو پنجو کا ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے. باقی عربی بھی ہے جس کو شوق ہو دیکھے. عربی میں، اردو میں ترجمہ ہوا. اس کے بعد اس کا ہندی میں ترجمہ کیا ہمارے وسیم بھائی ہیں، پروفیسر ہیں انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے شوق سے کیا. وہ بھی اہل حدیث ہے ماشاءاللہ. یعنی اہل حدیث عوام جو ہے نا الحمدللہ، اور علماء بھی اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اہل سنت میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ. میں ان سے اسی لیے محبت کرتا ہوں، یہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ انہوں نے ہندی میں ترجمہ کیا، تو میں نے ان کو پھر مبارکباد کے اوپر میں نے اپنے ابو کو کہا کہ وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا. میں نے کہا ان کو میری طرف سے کلپ بھیجے اور بنا کے خود آپ مبارکباد کا. میں نے ان کو ای میل بھی کی کہ آج آپ نے انڈیا کے ناسبیوں کے اوپر علمی ایٹم بم گرا دیا. اس کا جو ہندی میں ترجمہ ہو گیا، کیونکہ اہل حدیث کی عوام اور اس طریقے سے دیوبند بریلوی کی عوام، عوام الناس تو احادیث کی ماننے والی ہے، وہ تو اپنے علماء کا گریبان پکڑے گی. اسی لیے تو آپ حیران ہوں گے شاہ جی، انڈیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں تو میں بیٹھوں نا، وہاں پہ بھی جمعے میرے خلاف پڑھائے جا رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں. اور شیعہ بھی شاید پڑھاتے ہوں، ان کو بھی مطلب تکلیف ہے، بل ادھر تو میرے خلاف ہے اہل تشیع بھی. تو بہرحال اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، اس کے بعد ہندی میں ہوا. پھر چوتھی چیز تھی وہ قلق مجھے تھا، وہ میں نے فیصل بھائی انڈیا میں، وہاں پہ پروفیشنل لوگ اویلیبل ہیں، انہوں نے الحمدللہ آن پیمنٹ ہزاروں روپے لگا کے
انگلش میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں، اور میں اس میں اب تک جملہ بولوں گا شاہ جی چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے، یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر. ہم نے یہ احادیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہ یہ احادیث ہم نے لکھ دی، ہمارا کام تو یہی تھا. جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درد دے دیں بس، اور پھر چلاکیاں کرتے ہیں حدیثوں کے اوپر اپنے حکم بدلنا شروع کر دیں. نہیں یہ تو ضعیف تھی، ہم نے غلطی سے صحیح کہہ دیا تھا، اب ہم رجوع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولویوں اس میں جو بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو ضعیف ثابت کرو تاکہ تمہاری عوام تمہیں پوچھے کہ تم چھپے ہوئے منکرین حدیث ہو. اور یہ میں نے آپ کو شاہ جی بہت پہلے کہا تھا کہ جتنے ناسبی ہوں گے نا یہ منکرین حدیث بھی ہوں گے، یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ صحیح حدیثیں ان کی موت ہے، ان کے لیے مجبوری ہے کہ یہ منکرین حدیث ہو جائیں. آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا، ماموم احمد عباسی کو دیکھ لیں، اس طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں، ہے تو اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی منکرین حدیث تھا. اب جتنے بھی ہیں نا یہ سب کے سب چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم کو ضعیف ثابت کریں تاکہ آپ کے سر کے اوپر ایٹم بم آپ کی عوام گرائے اور آپ کو گریبان سے پکڑ کے نا ان کے ممبروں سے نیچے اٹھائے کہ کل تک تو آپ کہتے تھے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، تو یہ قرآن اور صحیح حدیث میں نے بیان کی، سلف کا امام مسلم کا فہم بھی بیان کر دیا. اور ایک میرے جو فیورٹ سلف ہیں میں ان کا فہم بھی بیان کرتا ہوں، پھر شاہ جی آپ سوال و جواب شروع کریں، جس پہ میں نے اس ریسرچ پیپر کا اختتام کیا ہے. جو اہل سنت میں سب سے بڑے امام ہے، ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفا 241 ہجری کے استاد، امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفا 179 ہجری کے شاگرد خاص، اور امام بخاری کے المتوفا 256 ہجری دادا استاد، امام ترمذی المتوفا 279 ہجری کے پردادا استاد، اہل سنت کے سب سے بڑے امام، ہر فیلڈ کے امام، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام المتوفا 204 ہجری. باقی تو کچھ فقہ کے امام ہیں، کچھ حدیث کے امام ہیں. یہ وہ شخص ہے جو فقہ میں بھی امام، حدیث میں بھی امام، منطق میں بھی امام، علم الکلام میں بھی امام، ہر معاملے میں. اور ایسا امام جسے سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے امام شافعی. اسی لیے اہل تشیع کے آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ان کے اصحاب میں سے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. ان کا شعر ہے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے، نہ اس کو کفایت اللہ سنابلی صاحب ضعیف ثابت کر سکتے ہیں، نہ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی اپنی کتاب ہے، دیوان الشافعی چھپی ہوئی ہے. اور یہ بیچارے ویسے بھی جرت نہیں کریں گے، اتنے ان کے سارے اپنے بڑے بزرگ، امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، امام ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، امام ذہبی المتوفا 748 ہجری، یہ سارے بڑے اہل سنت کے ائمہ محدثین امام شافعی کے اشعار اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے. یہ والا شعر اہل تشیع کے خلاف جب بھی کتابیں لکھی تو یہ شعر نقل کیا کہ دیکھو ہماری جو سنیت ہے وہ آپ دیکھو. امام شافعی کا شعر ہے، ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں تم مجھے رافضی ہونے کا تانا دیتے ہو. ان کو بھی کہتے تھے، یہ ہمیں نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ کہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں، نقوی صاحب شیعہ نہیں، انہوں نے کہا رافضی ہونا، ان کو رافضی کہا گیا، شیعہ بھی کہا جاتا نا. تو میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ایسی باتیں کی ہوں گی؟ اہل بیت کی اگر محبت کا بیان کیا وہ تو رافضی نہیں کوئی کسی کو کہتا، وہ تو سارے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے خلافت و ملوکیت ڈسکس کی تھی. یہ ہے اصل مسئلہ. انہوں نے کہا کہ ان کان رفضا حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی،
تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ کرنا چاہیے. جن و انس، اور میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے من الجنۃ والناس، یعنی شیاطین جن اور شیاطین جو الناس ہیں، وہ گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافضی ہوں. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ امام شافعی کا جو قول ہے نا، یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ عکاسی کرتا ہے خلیفہ اول سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، المتوفی 13 ہجری، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا قول صحیح بخاری میں امام بخاری لے آئے ہیں سیدنا حسین والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751، کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے چیپٹر میں لے کر آئے. بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ پنجتن پاک بھی اہل بیت ہیں، لیکن امام بخاری نے ناسبیوں کے سر کے اوپر تھوڑا مارا کہ حضرت حسین کے چیپٹر میں لے گئے جس سے چڑھتے تھے حسین سے علیہ السلام. علیہ السلام کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آج میں ڈسکس کروں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ بخاری سے حوالہ دیتے ہیں 3748 کے حسین علیہ السلام لکھا ہے. ہم بخاری کھولتے ہیں، وہ پائیے پاکستان میں مولویوں دی بخاری ہے، عربی نسخے پڑھیں آپ، مکتبۃ الشاملہ سعودیہ کا سافٹ ویئر دیکھیں، sunnah.com اہل سنت کی سب سے بڑی سلفیوں کی ویب سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی. کھولیں ذرا، اس میں بخاری ترجمہ نہیں دیکھنا، بخاری کی عربی پڑھیں. 3748 میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، 6318 میں علی اور فاطمہ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. لیکن عربی والے پورشن میں اردو میں مولوی نے پھر یا انگلش والا، وہ انگلش ترجمہ بھی ہے، اردو بھی ہے، پھر مولوی بڑھ گیا. مولوی بڑھ جائے تو انہوں کاٹ تو نہیں سکتے نا، کیا کریے، کوشش تو کر رہے ہیں کہ کڈیے، اور اے عوام انشاءاللہ خود نکالے گی ان کو. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. تو یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے شاہ جی، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اس پہ بھی بہت چیزیں اور بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہ مختصر تمہید جو ہے نا وہ میرا خیال ہے